السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثبوت میں بریلوی علماء کے فیک دلیل اور ایکسپوز کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا نے، اور میلاد کے ثبوت میں بریلوی علماء کے جعلی دلائل بے نقاب اور بریلوی علماء پر ماتم کریم۔ تو ایسا جو معاملہ آیا ہے تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے کچھ باتیں جو ہے سامنے رکھی ہیں میلاد النبی سے۔ تو آپ دیکھیے یہ جو فیک دلائل کا معاملہ ہے یا جو جس چیز کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے وہ معاملہ کیا ہے، آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہو جائے اللہ اسے معاف فرمائے۔ اللہ رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کر دیں گے اگر آپ صحیح دل سے، نیت سے اور اللہ کو، اللہ کے رسول کو مانتے ہوئے آپ اگر کوئی کام کریں گے تو اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ معاف کرے ہم سب کی غلطیوں کو، آمین ثم آمین۔ اب یہ جو مروجہ سارا سلسلہ ہے یہ 7ویں صدی ہجری کے اندر شروع ہوا۔ اس سے پہلے دنیا میں اس طریقے سے میلاد نہیں منایا جاتا تھا۔ 604 ہجری میں ایک ایوبی بادشاہ تھا، صلاح الدین ایوبی کی نسل کے اندر، وہ آپ کو پتا ہے ایوبی سلطنت بھی قائم ہوئی، پھر اس کے بعد سلطنت عثمانیہ تو اسے بھی سپرسیڈ کر دی۔ اب یہ آپ کو ارطغرل ڈرامے کی وجہ سے کافی ساری چیزیں پتہ چل چکی ہیں۔ تو 604 ہجری کے اندر الملک المظفر ایک بادشاہ تھا، اس نے یعنی میلاد کے موقع پر علماء کو بلایا اور ایک پروگرام کروایا، اور وہاں پہ کچھ علماء کی اس نے خدمت بھی کی۔ ایک نے بیچ میں خوش ہو کے کتاب بھی لکھ دی میلاد شریف کی برکات کے اوپر، اور پھر ایک سلسلہ سٹارٹ ہو گیا۔ یعنی آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 800 سال پہلے، یعنی پہلے 600 سال میں یہ مروجہ طریقہ نہیں تھا۔ اور یہ وہ باتیں ہیں خود اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی لکھی ہوئی ہیں فتاوی رضویہ کے اندر۔ جو کام آج سے 800 سال پہلے اور رسول اللہ کی وفات کے 600 سال بعد شروع ہو، اس کام کو اس طریقے سے نہ کرنے والا گستاخ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس پر آپ یہ کیسے شعر پڑھ سکتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں؟ ویسے تو کہتے ہیں ہم اسے مستحب سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایمان جوڑ دیا ہوا ہے۔ جو چیز شروع 600 سال بعد ہوئی، اور پھر 1588 عیسوی کے اندر، آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 450 سال پہلے، جب سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پہ تھی، انہوں نے پریکٹیکلی تینوں براعظموں میں پھیلی ہوئی سلطنت عثمانیہ اس میں 12 ربیع الاول کی چھٹی اناؤنس کر دی، جو آج تک پاکستان میں بھی چل رہی ہے۔ یہ اصل میں جو اس پورے معاملے کو گود لیا ہے وہ سلطنت عثمانیہ نے لیا ہے، اور وہ پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ سعودی حکومت کے آنے سے پہلے مکہ مدینے میں بھی میلاد کے جلوس نکلتے تھے۔ خود شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے جو وہ زمانے کا ذکر کیا کہ جب میں حرمین گیا تو میں نے وہ میلاد کے جلوس دیکھے۔ یہ سارا کچھ ہوتا تھا 1925 سے پہلے۔ اس لیے آپ دیکھیں جب المحند علی المفند لکھی گئی ہے، اس میں ایک اعتراض حسام الارمین میں یہ بھی ہوا تھا کہ یہ میلاد کے لیے قیام کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں پھر علماء دیوبند نے کلیریفیکیشن دی کہ ہم میلاد کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا میلاد تو بہت بڑی چیز ہے، ہم تو نبی علیہ السلام کے گدے اور اس گدے کے پیشاب کے ذکر کو بھی اپنے لیے سادہ سمجھتے ہیں، ہم کیوں میلاد کے خلاف ہوں گے؟ ہم صرف کہتے ہیں کہ میلاد کے موقع پر آپ قیام نہ کریں، باقی پوری مجلس کریں۔ خیر وہ آپ یہ بھی کرنا چھوڑ گئے ہیں، اور اس وقت انہوں نے جواب ان کو یہ دیا تھا۔ اور فیصلہ ہفت مسئلہ جو امداد اللہ مہاجر مکی نے وہ 7 مسائل جو لکھے، اس میں میلاد والا بھی ہے، وہ تو خود منایا کرتے تھے۔ بعد میں خیر
چونکہ تھوڑا ہارڈ لائنر ہو گئے دیوبندی اہل حدیث کے ساتھ رہ رہ کے، اور پھر یہ انہوں نے راہیں جدا کر لی، ورنہ پرانے بزرگ یہ سارے کام کرتے رہے، کیونکہ ظاہر سلطنت عثمانیہ ہی کی تو اولاد ہیں یہ سارے حنفی، چاہے بریلوی ہو یا دیوبندی ہو، تو ظاہر حکومتی لیول پہ انہی کے بزرگ تھے۔ اس وقت سعودی حکومت سے پہلے حرمین بھی سلطنت عثمانیہ کے انڈر تھا، تو وہاں پہ یہ سارے کام ہوتے تھے، اسے کوئی برا نہیں سمجھتا تھا بلکہ ثواب کا تھا۔ بلکہ آج بھی مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں کتنے عربی ہیں جو لائٹنگ بھی کرواتے ہیں اور بڑے لیول پہ محفل میلاد کرواتے ہیں، وہ چونکہ وہاں کے شہری ہیں، ان کو اس طرح سعودی حکومت کوئی ہاتھ ڈال نہیں سکتی، تو وہ سارے پروگرام اس طریقے سے بھی چل رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 7ویں صدی ہجری میں شروع ہوا، اس کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ نے اسے گود لیا، اور آج یہ حال ہے کہ جو اس مروجہ طریقے کو نہ لے کے چلے اسے کہتے ہیں یہ گستاخ ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ گستاخی کا فتویٰ ہے تو پھر خلفائے راشدین پہ بھی لگاؤ، اس طریقے سے اگر میلاد منانا ہے۔ اور ہمیں بتاؤ کہ مولا علی علیہ السلام جب 5 سال تک کوفے میں رہے، جو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے، کوئی حدیث چھپی ہوئی تھی تو ان کو تو پتہ چل گئی ہوگی، تو کوفے کی جامع مسجد میں ہر سال جو محفل میلاد ہوتی تھی اس میں نعت کون پڑھتا تھا، اس میں تلاوت کون کرتا تھا، اور جلوس کی قیادت کون کرتا تھا، اور عمار بن یاسر کی کس سبیل کے اوپر ڈیوٹی ہوتی تھی، اور حضرت حسن و حسین جو ہے وہ کون سا لنگر اس وقت تقسیم کرتے تھے۔ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک نہیں گلا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے بھی جب آپ دلائل لے کے چل رہے ہیں تو پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ پھر معاملہ وہاں سے سٹارٹ کریں جہاں سے شروع ہوا، اگر وہاں نہیں ہوا تو آپ ہم پہ گستاخی کے فتوے لگا رہے ہیں۔ اور یہ 7ویں صدی ہجری مسلمانوں پہ افتاد بن کے ٹوٹی۔ سنیوں نے تو مسلمانوں پہ یہ ظلم کیا کہ مروجہ طریقہ یہ شروع کیا، شیعہ نے یہ ظلم کیا کہ ایک فاطمی بادشاہ تھا شیعہ کا، سلطان قلاوون، اس نے ایک منت مانی تھی کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں قبر رسول پہ جا کے گنبد رکھ دوں گا۔ 678 ہجری میں میلاد شروع ہوا، 604 ہجری میں سنیوں کے زیر قیادت، اور 678 ہجری میں، یعنی یہ 7ویں صدی ہجری بنتی ہے، 6 پوری ہو کے تو 7ویں میں اس نے لکڑی کا ایک گنبد بنوایا اور اسے لا کے قبر رسول کے اوپر رکھ دیا۔ اس وقت اس کا کلر سفید تھا، گرین کلر تو بہت بعد میں سلطنت عثمانیہ نے اس کو کیا، پہلے سفید گنبد تھا۔ اور جس نے اسے یہ مشورہ دیا وہ بعد میں معزول ہو گیا، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کو سزا ملی ہے اس عمل کی، لیکن بعد میں آج یہ حالت ہے کہ سعودی حکومت کی بھی جرت نہیں ہے گنبد خضرا کو ہٹا دے، حالانکہ جب انہوں نے اس وقت مزارات ختم کیے تھے، یہ کہتے ہیں مزارات شہید کیے تھے۔ بھئی شہید وہ چیز ہوتی ہے جو اپنی اصل میں قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ جب مسلم شریف میں حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارت بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر بیٹھنے سے، چاہے مجاور بن کے بیٹھنا ہو یا فزیکلی بیٹھنا ہو۔ اس کے ہوتے ہوئے کس کی جرت تھی کہ وہ قبر رسول کے اوپر کوئی اس طرح کی عمارت کھڑی کرتا؟ رہ گیا حجر عائشہ میں نبی الاسلام کا دفن ہونا، تو وہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ ترمذی میں حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر آپ کی چارپائی کے نیچے کھودو، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کو اس زمین میں موت دیتا ہے جو سب سے بڑھ کر محبوب ہو، لہٰذا جس جگہ آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے ایگزیکٹ اس چارپائی کے نیچے آپ کی قبر کھودی جائے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث کی بنیاد پہ فیصلہ ہوا تھا، یہ نہیں ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر حجرہ عائشہ بنایا گیا تھا، وہ پہلے سے موجود تھا، کوئی گنبد نہیں تھا، حجرے کے اندر دفن ہوئے۔ یہ گنبد 678 ہجری میں رکھا گیا۔ کوئی سوچ سکتا ہے ٹیکنالوجی نہ ہو شاید اس لیے نہیں رکھا، نہیں سرکار، 80 ہجری کے اندر جب ہزاروں صحابہ زندہ تھے، عبد الملک بن مروان بنو امیہ کا جو بادشاہ تھا، اس نے یہ ڈوم آف دا راک بنوایا، جس چٹان سے نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، قبۃ الصخرہ اسے کہتے ہیں۔ کتنا بڑا ڈوم ہے، گنبد خضرا سے تو بہت بڑا ہے وہ اس زمانے میں بنا ہوا ہے۔ اور اس سے بھی پیچھے آپ چلے جائیں، سیدنا عمر کے زمانے میں جب رومن امپائر آج کا اربوں ڈالر جزیہ دے رہی تھی مسلمانوں کو، تو حضرت عمر تو سونے کا گنبد بنا کے رکھ سکتے تھے، ٹیکنالوجی موجود تھی۔ آیا صوفیہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی کئی سو سال پہلے کا ہے، جو یہ استنبول میں، اس کا ذرا گنبد دیکھیں، گنبد خضرا جیسے درجنوں گنبد اس میں سے نکلتے ہیں۔ تو ٹیکنالوجی موجود تھی، لیکن صحابہ کرام کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ اس طریقے سے عمارت نہیں بنائی جا سکتی۔
اب وہ گنبد بنا بعد میں ہے اور آج اس لیول پہ جو بندہ اس کے بارے میں بولے اسے گستاخ رسول کہتے ہیں. اور اس گنبد کے بارے میں وہ لوگ بھی بات نہیں کر سکتے جو مزارات کے خلاف بولتے ہیں, ان کی بھی جرت نہیں ہے. وہ زیادہ زیادہ کہتے ہیں نہیں یہ نبی الاسلام کی خصوصیت ہے, یہ کہہ کے لوگوں کو خاموش کرواتے ہیں. بھئی آپ کی خصوصیت کیسے ہو گئی؟ جو چیز صحابہ تابعین تبع تابعین نے کی نہیں, 7ویں صدی ہجری میں ہوئی, وہ خصوصیت کہاں سے؟ اسی وجہ سے جو محدث اعظم تھے سعودیہ کے شیخ ناصر الدین البانی, ویسے تو البانیہ کے تھے, یہاں پہ بعد میں شفٹ ہوئے, وہ آخری وقت تک ان کی سعودی حکومت سے یہی جھگڑا تھا کہ گنبد ہٹاؤ یہاں سے. ان کو خود نکلنا پڑ گیا سعودیہ کی سرزمین سے, حرمین سے, اس کی پاداش میں. اور یہاں پہ وہ جناب ہمارے وہ بولے بالے طارق جمیل صاحب بتا رہے ہیں کہ جی یہ گنبد خضرا جو ہے علماء دیوبند نے بچایا. ہاں, انہوں نے کہا تھا کہ جناب وہ یہ اس پہ اجماع ہو چکا ہے اور یہ ہو چکا ہے, انہوں نے خط لکھا. وہ کس کے کہنے میں میرے بھائی, وہ خود ادھر کے علماء نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑا ایک ریونج کھڑا ہو جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے عائشہ تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کر خانہ کعبے کی باؤنڈری میں داخل کر دیتا اور ابراہیمی بنیادوں پہ کھڑا کر لیتا, لیکن نبی الاسلام نے اس کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا, وہ آج تک باہر ہے. بیچ میں ایک دفعہ عبداللہ ابن زبیر نے اندر کیا, پھر حجاج نے توڑ کے باہر کر دیا, وہ ایک سلسلہ ہوا. لیکن اوورآل نبی الاسلام نے بھی فتنے کے ڈر کی وجہ سے ایک معاملے کو نہیں کیا. تو علماء عرب نے اس حدیث کی پلی لیتے ہوئے کہا کہ نہیں, اور پھر اب جب اب گنبد اتاریں گے تو پھر نبی الاسلام کی اس حوالے سے بھی بے حرمتی ہو سکتی ہے قبر کی, کہ قرآن میں واضح حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. اور جن لوگوں کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چنا ہے ان کی اللہ نے نشانی بیان کی ہے کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں یہ, حضرت ابوبکر عمر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی, صحیح بخاری میں آتا ہے, جب وہ آپس میں جھگڑ پڑے اور حضور سے ان کی آواز بلند ہوگی. اور عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے 2 بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب رسول اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے انجانے میں اپنی آواز بلند کر دی, اور وہ ابوبکر عمر تھے. اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے کہ حضور کہتے تھے مجھے آواز نہیں آ رہی, اونچا بولو, اتنا ڈر گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات نازل کی, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اور یہ ساری آیات آج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہیں. اب تو خیر انہوں نے بڑا چوڑا کر دیا, ایک انہوں نے ختم نبوت والی آیت لکھ دی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سینٹر میں انہوں نے وہ لکھی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اور پھر اس طرف انہوں نے لکھی ہے وہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. یہ تینوں آیات انہوں نے پہلے بھی لکھی تھی سلطنت عثمانیہ کے دور میں, لیکن اب انہوں نے ذرا چوڑا کر کے وہ ساری وہ جو روزہ شریف دوبارہ سے بنایا ہے تو اس کے اوپر یہ آیات انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے بھی اس وقت علماء عرب نے کہا کہ اگر اب اس طریقے سے ٹھوکا ٹھاکی شروع ہو جائے گی تو پھر, حالانکہ اس کا کوئی سولوشن نکالا جا سکتا تھا. بہر اب وہ چونکہ ہے تو وہ اس کو مینٹین بھی کرتے ہیں, ہر سال پینٹ ہوتا ہے. گرین کلر تو آپ کو پتا ہے ویسے ہی گرین اور ریڈ کلر ایسے ہیں جو دھوپ میں زیادہ عرصہ نہیں نکالتے, اڑ جاتے ہیں. تو ریگولر بیس کے اوپر اس کے اوپر پینٹ بھی ان کو کرنا پڑتا ہے. وہ پینٹ جب پھر اترتا ہے وہ تبرکن پاکستان آتا ہے. میرے پاس بھی کچھ پڑا ہوا ہے, مجھے بھی کسی نے گفٹ دیا تھا, وہ ہمارے جیلم کے ایک پینٹر تھے جو پینٹ کرتے تھے گنبد خضرا کو, تو انہوں نے مجھے اتنا سا لا کے دیا تھا. تو وہ پھر ایک سلسلہ چل نکلا ہوا ہے اس کی وجہ سے, لیکن بنیاد وہی بنی ہوئی ہے. اب دنیا میں جتنے مزار ہیں نا وہ پلی ادھر سے لے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اس وقت تھوڑی سی جرت دکھاتی سعودی حکومت, جہاں پہ اتنے بڑے بڑے مزارات بقیہ غرقت میں تھے وہ انہوں نے ختم کیے. گنبد خضرا کو بھی اس وقت, اب بہرحال مجھے بھی لگتا ہے کہ اتنا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ میڈیا کا دور ہے اور میجورٹی تو ان لوگوں کی ہے جو اسے جائز سمجھتے ہیں, حکومتی لیول کے اوپر بھی. اب حالات و واقعات بہت مشکل ہیں ان کے لیے ایسا کرنا. بہرحال یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 7ویں صدی ہجری کے اندر ایک میلاد کا تحفہ سنیوں نے مسلط کیا اس امت کے اوپر, اور یہ گنبد خضرا کا تحفہ شیعہ نے مسلط کیا, جو آج تک اس کا بوجھ یہ امت اٹھائی پھر رہی ہے اس حوالے سے کہ جو اس کے بارے میں کوئی جائز بات بھی کرتا ہے الٹا اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. پھر اکثر لوگ آپ کو یہ بھی کہتے سنائی دیں گے جی دیکھیں جی اقبال ڈے مناتے ہیں, جناح ڈے مناتے ہیں, انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں, اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں, تو نبی الاسلام کی برتھ ڈے نہ منائیں. ہم کہتے ہیں ضرور مناتے ہیں,
اگر اس کا تعلق دین کے ساتھ نہ ہوتا. چونکہ نبی علیہ السلام ایک ریلیجس پرسنالٹی ہیں، آپ کے بارے میں آپ نے جو بھی عقیدہ کلیم کرنا ہے وہ بڑی ذمہ داری سے کرنا ہے. وہ اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ ہمارا دین اور آخرت جڑی ہوئی ہے. آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز منسوب کرنی ہوگی تو نبی علیہ السلام کی اجازت کے بغیر، آپ کی تعلیمات کی روشنی کے بغیر یہ پاسبل نہیں. اور وہ تعلیمات وہی ہیں، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی. اچھا، بعض لوگ پھر وہ پلی لیتے ہیں، دیکھیں جی جدید دور ہے، اس میں یہ طریقے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں. ہم دیکھیں گستاخانہ فلمیں اور کارٹون پہ پلے کارڈ اٹھاتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. مسجد میں قالین، اے سی، پنکھے، لائٹنگ، تو ہم میلاد کی لائٹنگ نہیں کر سکتے. اللہ کے بندو، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو دین کی اصل کو سپورٹ کرنے والی ہیں، اور اس کی اصل صحیح مسلم میں موجود ہے. جب کچھ غریب لوگ مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک پہ ناگواری کے آثار آئے، آپ نے صحابہ کو ترغیب دلائی، مسجد نبوی میں خطبہ دیا، تو ایک انصاری اٹھا اور گھر سے اتنا بڑا بورا لے آیا سامان کا، لا کے مسجد نبوی کے سین میں رکھا. اس کو دیکھ کے لوگ اتنے امپریس ہوئے کہ اس نے اتنی ہمت دکھائی ہے، حالانکہ اتنا امیر آدمی نہیں تھا وہ. تو باقی لوگ بھی اپنے گھروں میں گئے اور پورا مسجد نبوی میں ایک ڈھیر جمع ہو گیا. نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی جس طرح اس انصاری نے کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اس کو ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. سنتن حسنتن کے الفاظ ہیں، ہاں، بدعتن حسنتن نہیں ہے. اور جس نے برا طریقہ جاری کیا، سنتن سیئاتن، جتنے لوگ اس پر چلیں گے تمام کا اکٹھا وبال اس پہ ہوگا اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی. یہ اس موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا. تو دین اصلی جگہ موجود ہو، اس کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں. مثلا منڈے کا آپ کسی کا روزہ رکھوا دیتے ہیں، کھلوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ہوائی جہاز میں حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن حج کے ارکان تو وہی ہیں، وہی ارکان ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کتابی شکل میں لانا یہ خلفائے راشدین نے تو نہیں کیا، ایک اسلام میں اچھا طریقہ ہے جو انہوں نے جاری کیا، لیکن احادیث اصلی وہی ہیں، اپنی جگہ پہ ہیں. قرآن کو پرنٹ کرنا پرنٹنگ پریس کے اوپر، دین اصلی جگہ ہے. الیکٹرانک کاؤنٹر یوز کرنا تسبیحات کے لیے، پڑھ رہے اس میں سبحان اللہ الحمدللہ، یا غوث تو نہیں پڑھنا نا. ہاں، اسی طریقے سے کیمرے میں ویڈیو کو ریکارڈ کرنا یا مسجد میں ایئر کنڈیشن لگانا، یہ ساری کی ساری چیزیں دین کو سپورٹیو ہے. دین کے طور پر نہیں، دین کو سپورٹیو ہے، اگرچہ ان کا سباب ہے، لیکن اصلی دین اپنی جگہ ہے. لیکن دین میں جب کوئی چیز داخل کریں گے تو وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے تعلیم کیے ہوئے دین میں کوئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہو جائے گی. فجر کے کوئی 2 کی بجائے 4 فرض پڑے، مردود. باقی چیزوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی. آپ نماز بھی فالتو پڑھ دیں، چلیں کام میں تو سمجھ آتی ہے کہ کمی رہ گئی، فالتو کیوں نہیں قبول؟ نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کے جی منع کی طرح، جی منع ہے. جی مسلم شریف میں حدیث ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. کچھ الفاظ سنن نسائی میں، مین سٹرکچر مسلم شریف میں اس کی. آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں دین میں جو خود سے جاری کر دیے جائیں، اور وہ تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام یہ گمراہیاں اور بدعات جہنم میں لے جانے والی ہیں، والعیاذ باللہ تعالی. تو منع ہی ہے نا. ایک جملے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ایک جملہ بولتا ہوں سب کچھ کور. جی رفع الیدین کا حکم کدھر ہے؟ جی بخاری میں ہے. مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، مالک بن حویرث والی، بخاری میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر آئے تھے وہ 20 نوجوان، جب واپس جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور مالک بن حویرث ہی بخاری مسلم میں روایت کر رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، شروع کرتے وقت وہ ہاتھ اٹھاتے، رکوع میں جاتے وقت اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اٹھاتے. بخاری میں صرف ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، مسلم میں ہے کانوں تک اٹھاتے ہیں، کانوں تک بھی ثابت ہے
اور کندھوں تک بھی. تو مالک بن حویرث نبی علیہ السلام کی وفات سے 1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں, اور ایک جملے میں اس طرح نماز پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اب جو عمل نبی علیہ السلام نے کیا ہے وہ عمل جب وہ رپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں شامل ہے. جی حکم کدھر ہے؟ حکم موجود ہے بخاری کے اندر, بلکہ جلسہ استراحت بھی روایت کیا ہے مالک بن حویرث نے بخاری میں, کہ وہ پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں اس وقت تک کھڑے نہیں ہوتے تھے قیام کے لیے جب تک کہ وہ بیٹھ نہ جائیں. اس کے علاوہ بھی بخاری میں نبی علیہ السلام نے تیزی سے ایک صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا, تو اس میں آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ سکون سے نماز ادا کرو, تکبیر کہو, پھر قرات کرو, پھر رکوع میں, پھر جب پہلا سجدہ کرو تو بیٹھ جاؤ, پھر دوسرا سجدہ کرو, پھر بیٹھو, اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. اس میں جلسہ استراحت کا حکم ہے. 6251 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر. تو یہ جوامع کلمات ہے. جب نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میرا طریقہ اس کے علاوہ گمراہی ہے تو منع. پھر اگلا پتہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے, ثابت نہیں ہے, منع بھی نہیں ہے, لیکن گناہ کا کام تو نہیں ہے نا, اس میں کون سا گناہ ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں رکو ذرا, صبر کرو. جنازے کی اذان کہاں پہ منع ہے؟ جی وہ ثابت نہیں ہے. نہیں یہ تو دلیل نہیں آپ نے لینی. آپ کہتے تھے منع کہاں ہے؟ جی منع تو نہیں. عید کی اذان کوئی منع نہیں, صرف حدیثوں میں یہ آیا کہ دیتے نہیں تھے, منع تو کہیں نہیں کی. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے اذان کی آواز سن کر شیطان جو ہے وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے, اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. تو عید والے دن تو 2 اذانیں ہونی چاہیے. جو لوگ سال بعد مسجد میں آتے ہیں شیطان کو بھگایا جائے, لیکن نبی علیہ السلام نے نہیں دی. اس کی وجہ سے اقامت بھی نہیں ہوتی. نماز دن کی ہے اور جہرن ہوتی ہے, حالانکہ دن کی نمازیں سری ہیں, زور و اثر. صرف جمعہ جہرن ہے اور عید کی نماز جہرن ہے. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے اس طرح تعلیم فرمایا. منع نہ جنازے کی اذان ہے نہ عید کی. پھر وہاں کہیں گے نہیں ثابت نہیں ہے. بس آپ کو جواب مل گیا کہ آپ بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ ثابت نہیں ہے. اس کو آپ گستاخی کی کیٹیگری میں لے جا کر اور ایک جذباتی طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چلنا یہ بالکل غلط ہے. پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں آیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تو رسول اللہ سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ اس لیے ہم پھر نہ چرچا کرنے کے لیے روڈوں پہ نکلتے ہیں, روڈیں بلاک کرتے ہیں تاکہ مریض جو ہیں وہ ہاسپٹل نہ پہنچ سکیں, بچے سکولوں اور کالجز تک نہ پہنچ سکیں. ظاہر ہے یہی کچھ ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. آپ ذرا پنڈے چلے جائیں, پورا ربیع الاول کا مہینہ انہوں نے جلوس نکالنے ہوتے ہیں, ہر روز کوئی نہ کوئی سڑک ایک بلاک کی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے. بھائی چاہے 12 ربیع الاول کا جلوس ہو, چاہے 10 محرم کا جلوس ہو, چاہے وہ دیوبندیوں کا 1 محرم کا جلوس ہو, یہ سب کے سب کنٹرول انوائرمنٹ میں ہونے چاہیے. روڈز کو بلاک کرنا, رسول اللہ آج دنیا میں تشریف لے آئے بفرض محال, تو آپ علیہ السلام اس چیز کو پسند فرمائیں گے کہ آپ لوگوں کو تکلیف دے کے یہ سارے اعمال کر رہے ہو؟ یہ بالکل غلط پلی لیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں جی بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ, وہ ابو لہب نے حضور کی پیدائش کی خوشی میں اسے آزاد کیا, تو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو اسے اس انگلی سے رطوبت پلائی جاتی ہے. یہ بے سند روایت ہے, چلیں اسے آپ ٹھیک بھی مان لیں, ایک خواب بیان ہوا. اس میں سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ اس روایت کی بنیاد پہ نبی علیہ السلام ہر سال 12 ربیع الاول پہ لونڈیاں آزاد کرتے تھے, یا خلفائے راشدین لونڈیاں آزاد کرتے تھے, یا یہ جو کہتے ہیں وہ لنگر پکا کے ایک دفعہ حضور نے تقسیم کیا. سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے اور المعجم الکبیر طبرانی میں, حالانکہ وہ نبی علیہ السلام نے اپنا عقیقہ کیا تھا, میلاد نہیں منایا تھا, ورنہ تو ہر سال منا رہے ہوتے. اس طرح چیزیں لیتے ہیں, وہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے, اس کے ساتھ چیزیں جوڑ لیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو بنو نجار جو آپ کے ننہال سے تھے, ان کی بچیوں نے مدینے کی چھتوں پر کھڑے ہو کر یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگائے تھے. بالکل لگائے تھے, کیونکہ نبی علیہ السلام سامنے تشریف لائے تھے, ہجرت کی خوشی میں آپ کو ویلکم کیا تھا. آج بھی رسول اللہ سامنے تشریف لائیں, ہم لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے آپ کو ریسیو کریں گے. اس میں بلاد تو ثابت کہیں نہیں ہوتا. یہ تو نہیں تھا کہ ہر سال جب ہجرت کی ڈیٹ آتی تھی تو بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر طلع البدر علینا اور یہ سارا کچھ پڑھتی تھی. وہ ایک ایونٹ تھا, اس ایونٹ کو اس وقت سیلیبریٹ کیا گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی لائٹنگ کا ثبوت تو
اس حدیث میں ہے جو مسند احمد میں ہے، دلائل النبوہ کے اندر بھی ہے اور مشکات میں موجود ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک روشنی ظاہر ہوئی جس کی وجہ سے شام کے محلات بھی ان پر روشن ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں اس سے لائٹنگ ثابت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی تھی کہ آپ سے وہ بچہ پیدا ہوگا کہ جس کا دین، جس کی حکومت بالآخر اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر کو بھی سپرسیڈ کر جائے گی۔ یہ ایک بشارت تھی۔ اس سے نبی علیہ السلام کے گھر والوں نے، اہل البیت نے یا خلفائے راشدین نے کبھی رزلٹ نہیں نکالا کہ وہ 12 ربیع الاول کے اوپر لائٹنگ کروانا شروع کرتے، حالانکہ اس وقت بھی دیے مسجدوں میں جلتے تھے، لیکن کوئی ایسا رزلٹ نہیں نکالا۔ وہ کہتے نہیں جی عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ وہ 3 جھنڈے دیے گئے تھے، ایک نبی علیہ السلام کے گھر پر، ایک خانہ کعبے کی چھت کے اوپر۔ عبدالحق محدث دہلوی یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں وہ تحفہ ہے کہ جتنی آپ کو یہ بڑی بڑی خرابیاں نظر آ رہی ہیں نا، یہ اس بندے کی وجہ سے ہے۔ 1052 ہجری میں فوت ہوئے۔ جب تک زندہ تھے ان کا اور شیخ احمد سرندی کا آپس میں نا وہ والا ویر تھا جسے ہم پنجابی میں بولتے ہیں، میں جملہ نہیں بولنا چاہتا۔ وہ انہیں گمراہ سمجھتے تھے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے اختلاف میں۔ وہ شیخ احمد سرندی جسے یہ مجدد الفسانی کہتے ہیں، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، وہ تو ہم نے آگے بتایا کہ اس نے کیا کیا کام ڈالا ہے۔ شیخ احمد سرندی 1034 ہجری میں فوت ہوئے، 1034 میں، اور یہ فوت ہوئے 1052 میں، ایک ہی زمانے میں، اور ایک دوسرے کے ان کی ظاہر ہے وہ اپنی اپنی امپائر چل رہی، وہ نقشبندیہ سلسلہ سے تھے، یہ قادری سلسلے سے تھے، بہرحال خیر یہ معاملات چلتے رہے۔ یہ اس نے اس طرح کی ساری اوٹ پٹانگ باتیں جمع کی ہیں اور وہی پھر دیوبند اور بریلویوں کے اندر آئیں اور وہ آگے معاملات چل پڑے۔ یہ کوئی نہ آیت ہے نہ حدیث ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کوشش کی، وہ کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میلاد منایا تھا، آپ وہ حدیث پڑھیں اور اس کے بعد ان کی عقل کا ماتم کریں کہ اس حدیث کے اندر میلاد کا کہاں پہ ذکر ہے۔ وہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اور تابعین، اور وہ آپس میں بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز کیا، نبی الاسلام دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہم گمراہی کی زندگی مر جاتے۔ تو معاویہ نے آ کے ان سے پوچھا تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم تو اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ تم یہی کام کر رہے تھے۔ سب نے کہا کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم اسی لیے یہاں بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے تھے۔ تو حضرت معاویہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ میں نے بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی تم سے، بلکہ اس لیے قسم اٹھوائی ہے کہ ایک دفعہ ہم بھی رسول اللہ کی مسجد میں اسی طرح بیٹھے تھے اور حضور ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے بھی ہم سے آ کے اسی طریقے سے پوچھا اور پھر قسم اٹھوائی اور پھر بتایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے اللہ کی طرف سے مجھے بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان ساتھیوں کی وجہ سے فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا نا یہ زمین میں دنگا و فساد کریں گے، لیکن وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے نبیوں کی دعوت کے اوپر لبیک کہا۔ اس حدیث میں میلاد کا ذکر کہیں نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی علیہ السلام وہ تو سرکار پھر روزانہ ہم رسول اللہ کا احسان جو ہمارے اوپر ہے اس کو تو ہم یاد کرتے ہیں، لیکن کوئی محفل میلاد نہیں تھی۔ وہ تو جب بھی ہم بیٹھتے ہیں، جب بھی اللہ رسول کی باتیں شروع ہوتی ہیں تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث میں نے آج سے کئی سال پہلے حضرت معاویہ کے فضائل میں بھی بیان کی تھی کہ اس سے ان کی صحابیت ثابت ہوتی ہے۔ پھر ان کے پاس ایک اور بڑا حربہ جس سے وہ دیوبند اور اہل حدیث کو قابو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارے ابے نے لکھا ہے، ابن تیمیہ نے اقتداء الصراط المستقیم میں، کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن اس کے پیچھے چونکہ نیت اچھی ہے لہذا ثواب ملے گا۔ میں جب نیا نیا اہل حدیث کی طرف گیا نا تو بس یہ چند ایک باتیں تھی جن کی وجہ سے مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ فرقہ اڈاپٹ کریں گے تو آپ کی چمڑی اترے گی۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے، میں وہ اہل حدیث کی مسجد میں بیٹھا ہوا، یہ 2008 کی بات کر رہا ہوں، آج سے 14 سال پہلے،
اس وقت ہمارا یہ عربی والا فتنہ بس جیلم شہر تک ہی تھا. میرے پاس کچھ بریلوی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں آپ کے ابن تیمیہ لکھے. میں نے کہا میرا کون سا ابن تیمیہ بھائی, ہمارا تو امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ باطل تعویلات کرے گا اور اس طرح کرے گا. میں نے کہا یار غلط لکھا ہے اس نے. بدعت اگر کسی چیز کو آپ کہہ دیں اس کے بعد آپ اس کی حسن نیت پہ ثواب کی بشارت نہیں کہہ سکتے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو یہ ان کا ذاتی فتویٰ ہے, ہم اسے بالکل نہیں ایکسپٹ کرتے. اب دارالاسلام نے جب وہ کتاب چھاپی ہے نا تو اس کے فٹ نوٹ پہ یہ تو ان کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ ابن تیمیہ کو غلط کہیں, نیچے انہوں نے لکھ دیا البتہ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ یہ بدعت ہے تو پھر نہیں کرنی چاہیے. اس کی بجائے لکھنا چاہیے تھا کہ بھائی ابو داؤد, ترمذی اور اس سے بھی بڑھ کر مسلم میں حدیث ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو ہمارے جو بزرگان دین نے جو کچھ لکھا ہے یہ احادیث کی روشنی میں بالکل غلط لکھا ہے, ہم اس فتوے کو آن نہیں کرتے. لیکن یہ فٹ نوٹ نہیں لگایا انہوں نے, انہوں نے لکھا کہ جب پتا چل جائے تو پھر اس کو وہ, میرے بھائی دنیا میں جتنی بھی بدعتیں ہیں نا وہ ثواب کی نیت سے ہو رہی ہے. یہ محرم کے جلوس جو نکل رہے ہیں اس میں جھولے, پنجے, گھوڑوں کے نیچے سے گزرنا, یہ وہ اپنے لیے آخرت کی سعادت سمجھ رہے ہیں, تو ثواب تو پھر ان کو بھی ملے گا اگر یہی فتویٰ ہو. جب یہ ساری باتوں کے آپ علمی جواب دے دینا تو پھر ایک جذباتی اعتراض ہے جس کا جواب صرف یہاں سے آپ کو ملے گا. وہ کہتے ہیں جی چھوڑ دیں ساری باتیں, 12 ربیع الاول کا دن ہے, 2 گھر ہیں, ایک گھر میں جھنڈیاں لگی ہیں اور نعتوں کی آواز آ رہی ہے, اور دوسرے گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں ہیں. بتائیں عاشق رسول کون ہے؟ تو ظاہر ایک عام آدمی تو کہے گا کہ وہی عاشق رسول ہے جو 12 ربیع الاول والے دن جھنڈیاں لگائے ہوئے ہیں, اور دوسرا جو ہے اس کو تو خوشی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پھر ہم صحیح تو کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں رکو ذرا, صبر کرو. 12 ربیع الاول سے بھی 2 مہینے پہلے 10 محرم کا ایک دن آیا تھا. ایک گھر سے مجلس میں آہو بکا کی آوازیں آ رہی تھیں اور لوگ اہل البیت پہ کیے ہوئے ظلم کو یاد کر کے رو رہے تھے, اور دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اس وقت یہ جو دوسرے والا گھر ہے نا یہ تمہارا بریلویوں کا گھر تھا اور وہ شیعہ کا گھر تھا. اب بتاؤ اہل بیت کے عاشق شیعہ ہوئے یا بریلوی ہوئے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم ان سے کوئی بغض رکھتے ہیں, یہ ثابت نہیں ہے. تو سرکار او بھی ثابت نہیں ہے. آیا داڑ تھلے, ہاں یہ داڑ اسے کہتے ہیں. کئی لوگ مجھے داڑ کیوں دی, یہ جناب جو آخر میں جو دان ہے نا, ہاں یہ داڑ کا لفظ نبی علیہ السلام نے بھی یوز کیا ہے. ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ میں میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے. اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور اپنی داڑھوں سے اسے پکڑ لینا. ہم نے سنت بھی داڑھوں سے پکڑی ہے اور ان کے بابوں کو بھی داڑھوں کے نیچے لے کے, وہ کسی اور نیت میں پکڑی ہے, کسی اور نیت میں, الحمدللہ. تو یہ آخر ان کے پاس حل یہی رہ جاتا ہے کہ آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. پھر آپ اسی ڈاکٹرن میں جب ان کو جواب دینا, پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار کسی کے اوپر گستاخی اہل بیت کا فتویٰ لگانا, گستاخ رسول کا فتویٰ لگانا ان باتوں کے اوپر جو دین میں موجود نہیں. جہاں پہ ہو آپ بالکل فتویٰ لگائیں. اگر ہم کوئی مس بہیو کرتے ہیں, کوئی اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے, ان کی شان کو کم کرتا ہے, لگائیں فتویٰ. کوئی نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے, آپ ضرور فتویٰ لگائیں. لیکن وہ کام جن کاموں کو شروعی بعد میں کیا حکومتی لیول پہ آپ کے بادشاہوں نے, ان کی بنیاد پہ آپ لوگوں کے اوپر فتوے لگائیں, تو اپنی اداؤں پر غور کریں.